ازتک ایک ایسا تاریخی مقام جو صرف نقشوں میں ہی نہیں بلکہ یادوں، روایات اور پتھروں میں محفوظ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو صرف ایک نالہ یا گاؤں نہیں بلکہ ایک زندہ تاریخ ہے۔ یہ بستی یوں بھی انوکھی ہے کہ دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر اپنی موجودگی درج کرواتی ہے، جیسے دریا کے دونوں بازوؤں پر اس نے خود کو بسایا ہو۔ ازتک کے گرد و نواح کا علاقہ ایسا ہے جو مسافر کے دل کو دہلا بھی دیتا ہے اور لبھاتا بھی ہے۔ تیز چڑھائیاں، خطرناک موڑ اور اچانک اترائیاں، یہ سب مل کر سفر کو محض نقل و حرکت نہیں بلکہ ایک مکمل تجربہ بنا دیتے ہیں۔ ہر موڑ پر ایک نیا منظر، ہر چڑھائی کے بعد ایک نئی آزمائش اور ہر اترائی کے بعد ایک لمحہ سکون۔ ازتک نالہ جو بلندیوں سے بہتا ہوا آتا ہے، اپنا صاف، ٹھنڈا اور شفاف پانی سندھ کے پہلو میں ڈال دیتا ہے۔ یہ نالہ جیسے اپنی پہچان چھوڑ کر دریائے سندھ میں گم ہو جاتا ہے، اور یوں ازتک جیسے سینکڑوں نالے سندھ کی وسعت میں ضم ہو جاتے ہیں، جیسے چھوٹے خواب کسی بڑے خواب کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں نے ازتک نالہ سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ منزل طے تھی گلگت، لیکن فطرت کی خوبصورتی اور سفر کی آزادی نے ارادے بدل دیے۔ یہ جو ازتک نالہ میرے پیچھے بہہ رہا ہے، اس طرح کے بہت سے نالے بہتے ہوئے دریائے سندھ کے اندر ملتے ہیں، اور اس نالے کے دونوں طرف کہتے ہیں آبادی موجود ہے۔ آبادی تھوڑی اوپر کر کے، اور یہاں پہ کسی بادشاہ کا محل بھی تھا، راجہ کا محل تھا، جو کہ شاید اب موجود نہیں ہے۔ اور ارندو قبیلے کے لوگ یہاں پہ آباد ہیں، جو کہ اپنی بہادری کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اسی راستے پر کچھ ہی آگے ایک ایسا مقام آیا جو تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو کا یادگار مونیومنٹ ہے۔ تھوڑا آگے گیا تو یہ ڈولی نظر آئی، جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے ابھی بھی کوئی بزرگ یا بچہ اس پر بیٹھ کر سفر کرے گا۔ ماضی کی جھلک جیسے آج بھی سانس لے رہی ہو۔ راستے میں ایک سایہ دار جگہ پر رکا، تھکن نے آواز دی اور میں نے اس آواز پر لبیک کہا۔ دوپہر کا کھانا کھایا، سادہ لیکن محبت سے بھرپور، چاول، لوبیا، اچار اور ساتھ میں تازہ سلاد۔ پہاڑی فضا میں کھایا گیا یہ کھانا، شاید یہ ذائقہ کسی بڑے شہر کے ہوٹل میں بھی نہ ملے۔ جیسے جیسے راستہ آگے بڑھتا رہا، چھوٹی چھوٹی آبشاریں سامنے آتی رہیں۔ ہر آبشار ایک نغمہ، ایک کہانی سناتی۔ ان میں سے اس آبشار پر کچھ دیر کے لیے رکا، جہاں سیاحوں کی ایک بڑی تعداد قدرت کے حسن میں کھوئی ہوئی تھی، اور پس منظر میں دریا کی گونج۔ سب ایک مکمل فلم کا سین معلوم ہوتے تھے۔ شام نے اپنے سائے پھیلانے شروع کیے اور اس وقت سائیکل کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ کچھ وقت پنکچر لگانے میں گزرا، لیکن شاید یہ تاخیر بھی کسی بہتر لمحے کا اشارہ تھی۔ رات کی تاریکی قریب آ رہی تھی، اس لیے فیصلہ کیا کہ عالم برج کی چیک پوسٹ پر رات گزاری جائے۔ چیک پوسٹ کے سپاہیوں نے خوش آمدید کہا اور رات کے کھانے میں بھنڈی کے سالن سے تواضع کی۔ اس ضیافت میں محبت، خلوص اور ذائقہ تھا۔ میں اس وقت عالم برج کے اوپر موجود ہوں، اور کل میں ازتک نالہ سے جب گلگت کی طرف جا رہا تھا تو پیچھے میرا ٹائر پنچر ہوا، اس کے بعد میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا۔ پھر میں اس چیک پوسٹ پہ آیا اور ان حضرات کے پاس میں نے رات گزاری تھی، تو بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا۔ انہوں نے بڑی ہماری مہمان نوازی کی اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ وہی عالم برج ہے جو 132 میٹر لمبا تھا۔ اس پل کی تعمیر ایک مقامی شخص سید عالم نے کروائی تھی، اور انہی کے نام کی نسبت سے یہ پل عالم برج کہلاتا ہے۔ پرانا پل اب موجود نہیں ہے۔ اسی کے قریب دریائے گلگت پر ایک نیا پل بنایا گیا ہے جو پہلے کے پرانے چڑ کرتے لکڑی کے پل کی جگہ لے چکا ہے۔ وہ پل جو یک طرفہ ٹریفک کے لیے مخصوص تھا، جہاں اپنی باری کا انتظار ایک صبر آزمائش ہوا کرتی تھی، اب نیا پختہ پل ہے۔ اس وقت میں عالم برج کے اوپر موجود ہوں۔ پہلے جب میں 2017 میں یہاں سے گزرا تھا تو یہ ایک سسپینشن برج یہاں پہ لگا ہوا تھا اس سائڈ کے اوپر، تو وہ شاید ہوا تیز چلتی تھی تو مسائل کا سامنا تھا، وہ پرانا بھی ہو گیا تھا، تو اس کو ہٹا کے اب یہ باقاعدہ ایک برج نیا تعمیر کیا گیا ہے۔ تو عالم یہاں کا لوکل کانٹریکٹر تھا جس نے اس برج کو بنایا تھا، تو اس کے نام پہ اس برج کا نام رکھا گیا، اور اب یہ نیا برج بھی بن گیا تو اس کا نام بھی عالم برج ہی رکھا گیا ہے۔ اور ایک طویل موڑ کے بعد شاہراہ ریشم مسافروں کو خوش آمدید کہتی ہے۔ وہی شاہراہ جس نے صدیوں سے تہذیبوں کو ملایا اور آج بھی دور دراز کے مسافروں کی رہنمائی کر رہی ہے۔ جب دوبارہ سفر شروع کیا تو گلگت کے راستے میں ایک غیر متوقع اور خوشگوار ملاقات ہوئی۔
सामने से एक और साइकिल सवार आ रहा था। ये थे इमरान वर्ल्ड साइकिलिस्ट, जो कराची से निकले थे और चीन की सरहद तक के सफर पर थे। ये कराची से खुंजराब तक पाकिस्तान का लंबाई में सफर कर रहे थे। इमरान वर्ल्ड साइकिलिस्ट के नाम से इनका चैनल है, और मैं करंटली गिलगित से चिलास की तरफ जा रहा था, तो मेरी इनसे मुलाकात हुई है और इनकी वीडियोस कुछ मेरी नज़र से गुजरी हैं। तो आप अपनी थोड़ी सी जर्नी के बारे में हमें बताइएगा। इस जर्नी है, अच्छा, ये मैंने मैं पाकिस्तान 30 साल के बाद वापस आया हूँ। मैं यहाँ आखिरी दफ़ा मैं ये 1995 में था और मैं वर्ल्ड टूर भी किया था, पर उस ज़माने में मैं ईरान से गुज़रा, मैं पाकिस्तान से करीब था और पाकिस्तान से, लेकिन वो बॉर्डर मैं नहीं लंघ सकता, इसलिए कि वो ख़तरनाक बॉर्डर था। मैंने कहा इंशाल्लाह एक दिन मैं आऊँगा और मैं सफ़र करूँगा कराची से शुरू, जहाँ समुंदर है और जहाँ पाकिस्तान ख़त्म होता है, जहाँ कुंजरम पास से बड़ा ऊंचाई सबसे, वो दुनिया का ऊंचा बॉर्डर क्रॉसिंग। इंशाल्लाह हूँ मैं चार दिन, कम से कम चार दिन लग जाएंगे। अच्छा रे भाई, कम से कम 4 दिन लग जाएंगे और इंशाल्लाह मेरा सफ़र ख़त्म, और उसके बाद इस्लामाबाद से वापसी और उसके बाद इंग्लैंड से वापसी इंशाल्लाह। चलें, विश यू गुड लक फॉर योर रिमेनिंग जर्नी और दुआ करते हैं खैर खैरियत से आप अपनी जर्नी कंप्लीट करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चिलास की तरफ सफर का आगाज हुआ और शाम ढले परी बंगला की इस चेक पोस्ट पर कयाम का फैसला किया। अगले दिन साइकिल पर सामान बांधा और इन जवानों का शुक्रिया अदा करके आगे की तरफ रवाना हुआ। इन लोगों के पास कल मैं रात को मौजूद था। फॉरेस्ट के ये एम्प्लॉइज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और जो लिवीज़ वाले हैं, एफसी है यहाँ पे, तो इनके साथ बड़ा अच्छा कल रात वक्त गुज़रा और दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें खुश रखे और इनकी जो भी मुश्किलात हैं उनको आसान फरमाए। यही वो सफ़र था जिसमें हर लम्हा एक याद बनकर दिल में बैठता गया। चाहे वो अस्तक की पुरानी बस्ती हो, डोली का एक मंजर हो, या किसी अजनबी हमसफर की मुस्कुराहट, ये सब दरियाए सिंध के साथ जुड़ी वो लड़ी है जिसमें फितरत, इंसान और तारीख एक साथ सांस लेते हैं। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और पालवा डाउन दी रोड को फॉलो करना ना भूलिएगा।